السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کل ایک ٹاپک بہت عام ہے جس پر ہر کوئی گفتگو کر رہا ہے، علم والا بھی اور بغیر علم کے بھی، وہ کیا ہے؟ کرونا۔ اور بہت سے لوگ اس سے خوف زدہ ہیں اور ہر شخص یہ سمجھ رہا ہے کہ شاید وہ مجھے آ کے پکڑ لے گا اور ہم اس بیماری سے دوچار ہو جائیں گے۔ لیکن بات یہ ہے کہ ایک مسلمان ہر حال میں اور ہر مشکل میں اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اپنے دین کی طرف رجوع کرتا ہے کہ وہاں اس کو کیا رہنمائی ملتی ہے۔ تو اس حوالے سے چند باتیں آج آپ کے سامنے کروں گی کہ اس سارے سیناریو میں بحیثیت ایک مومن کے ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے، ہمیں کس قسم کی گفتگو کرنی چاہیے، کس قسم کے خیالات ہمارے ہونے چاہیے، کس قسم کے عملی اقدامات ہونے چاہیے، کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مومن ہر معاملے میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اور یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ یہ زندگی ایک امتحان ہے اور ہر روز ایک نیا امتحان ہوتا ہے، اور مومن بزدل نہیں ہوتا، مومن بہادر ہوتا ہے، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اس کے ساتھ اللہ ہے۔ لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو ہر معاملے میں، چاہے وہ کرونا ہو یا اس کے علاوہ زندگی میں چلنے والی کوئی اور مشکل ہو، آنے والی کوئی پریشانی ہو، ان سب معاملات میں انسان کو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے کہ سارے معاملات اللہ کے ہاتھ میں ہیں، ہر چیز کی کنجیاں اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ سورۃ تغابن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ما اصاب من مصیبۃ الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ واللہ بکل شیء علیم۔ جو مصیبت بھی آتی ہے وہ اللہ کے اذن سے آتی ہے، اللہ کی اجازت سے آتی، اللہ کی مرضی سے آتی، اللہ کی مشیت سے آتی ہے۔ اور جو شخص اللہ پر ایمان لائے، اللہ پر بھروسہ کرے، اللہ پر توکل کرے، تو اللہ اس کے دل کو ہدایت بخشتا ہے، اس کا دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، اللہ کو سب پتا ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، کیا نقصان دینے والا ہے، کیا فائدہ دینے والا ہے، کس وقت کس شخص کو کیا چیز پہنچنی چاہیے اور کس وقت کس سے کیا چیز روک لینی چاہیے، کیونکہ تمام معاملات کی تدبیر اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے اور وہ نہیں ہوتا جو اللہ نہیں چاہتا۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کام کے کرنے کا ارادہ کر لے تو اللہ سے بچانے والا بھی کوئی نہیں۔ سورۃ الاحزاب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قل من ذا الذی یعصمکم من اللہ ان اراد بکم سوءا او اراد بکم رحمہ ولا یجدون لہم من دون اللہ ولیا ولا نصیرا۔ کہہ دیجئے وہ کون ہے جو تمہیں اللہ سے بچائے گا اگر وہ تمہارے ساتھ کسی برائی کا ارادہ کر لے، وہ تمہیں بیمار کرنا چاہے تو پھر کون بچا سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ یا تم پر کسی مہربانی کا ارادہ کر لے تو بھی اللہ کی مہربانیوں کو کوئی روک نہیں سکتا، اور وہ اپنے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست نہ پائیں گے۔ کون؟ مومن، ایمان والے۔ اور وہ اپنے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست نہ پائیں گے اور نہ کوئی مددگار۔ تو اصل مدد اللہ کی ہے، اصل خیر اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہر چیز کا وہ مالک ہے۔ لہو ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اسی کے ہاتھ میں ہے، اسی نے پیدا کیا ہے، وہی تدبیر کرتا ہے، وہی کنٹرول کرتا ہے، اس لیے اسی کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ سورۃ التوبہ میں آتا ہے، قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، کہہ دیجیے ہمیں کچھ نہیں پہنچے گا، ہم پر مشکل نہیں آئے گی مگر وہی آئے گی جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی۔ اور وہ کب لکھی گئی تھی؟ ہماری تقدیریں کب لکھی گئی تھی؟ زمین و آسمان کی تخلیق کے بھی 50,000 سال پہلے۔
50,000 سال پہلے کہاں تھے ہم اس وقت؟ ہمارا کوئی وجود بھی نہیں تھا، لیکن اللہ کو پتا تھا کہ فلاں وقت پہ فلاں بندی پیدا ہوگی، اور اس کو پتا تھا کہ اس کو کیا کیا مشکلات آئیں گی اور وہ کن کن بیماریوں سے گزریں گی. تو اتنا پاورفل ہے یہ جملہ. قل، آپ کہہ دیجئے، سب کو بتا دیجئے، لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، ہمیں ہرگز کچھ نہیں پہنچے گا مگر وہی جو اللہ نے ہمارے لیے لکھا. ہوا مولانا، وہ ہمارا پروٹیکٹر ہے، وہ ہمارا مولا ہے. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور مومنوں کو اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے، اللہ پر توکل کرنا چاہیے. تکلیف پہنچانا اور تکلیف دور کرنا اللہ کے اختیار میں ہے. تکلیف اسی کے اذن سے آتی ہے اور دور بھی وہی کرتا ہے. تو اگر وہ ہمیں پروٹیکٹ کر رہا ہے تو چاہے ساری طرف پھیل جائے ہمیں نہیں پہنچے گی. تو اصل پروٹیکشن اللہ کی پروٹیکشن ہے. اور اسی طرح اگر کسی کو تقدیر کے لکھے کی وجہ سے تکلیف آ گئی تو اس کو دور بھی وہی کرے گا. تو تکلیف کے دور کرنے میں بھی اسی کی طرف رجوع کرنا ہے. نہ صرف یہ کہ اس بیماری میں، بلکہ زندگی میں کوئی بھی تکلیف ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، کوئی بھی مسئلہ چل رہا ہو، ہم کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کی طرف دیکھتے ہیں کون کیا کہہ رہا ہے. اور جس طرح آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر شخص باندھ باندھ کی بولیاں بول رہا ہے، جو دل میں آئے کہہ رہا ہے، طرح طرح کے نسخے بتائے جا رہے ہیں، طرح طرح کی افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں، خوف پھیلایا جا رہا ہے. تو یہ مومن کا رویہ نہیں ہو سکتا. مومن بغیر تحقیق کے بات نہیں کرتا. مومن بے سوچے سمجھے باتیں نہیں کرتا. مومن ہر سنی سنائی بات پہ یقین نہیں کرتا، کیونکہ کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے کر دے. اور بالکل بے بنیاد باتیں جن کے بارے میں کوئی فیکٹس حقیقت میں پتہ ہی نہیں، صرف اسپیکولیشنز، صرف ازمپشنز، صرف سنی سنائی باتیں. تو ایسے میں اس سارے پروپیگنڈے سے متاثر ہونے کی بجائے انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر کوئی تکلیف لکھی ہے تو وہ آ کے رہے گی. اس سے پہلے کہ وہ آئے مجھے دعائیں کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس سے بچا لے. اور اللہ نے دعائیں سن لی تو بچانا بھی اس کے ہاتھ میں، تکلیف دور کرنا بھی اس کے ہاتھ میں. سورۃ الزمر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت 38، ان ارادنی اللہ بضر هل ہن کاشفات ضرہ او ارادنی برحمت هل ہن ممسکات رحمتہ قل حسبی اللہ علیہ یتوکل المتوکلون. اگر اللہ مجھے کوئی تکلیف پہنچانے کا ارادہ کرے تو کیا وہ اس تکلیف کو دور ہٹا سکتے ہیں؟ یا اگر وہ مجھ پہ رحمت کرنا چاہے تو یہ اس کی رحمت کو روک سکتے ہیں؟ کہہ دیجئے مجھے اللہ کافی ہے. اور توکل کرنے والے اس پر ہی توکل کرتے ہیں. اس توکل کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ انسان اپنے روز مرہ کے کام روٹین کے مطابق اطمینان کے ساتھ، سکون قلب کے ساتھ جاری رکھتا ہے. وہ پینک نہیں کریٹ کرتا، نہ وہ خود ہوتا ہے اور نہ دوسروں کو پریشان کرتا ہے، اور نہ وہ خوف کا شکار رہتا ہے، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ اگر اللہ نے مجھے بچانا ہے تو کچھ بھی نہیں ہونے والا. لہذا مجھے وسوسوں کا شکار نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ بہت سا خوف و ہراس صرف وسوسوں کی وجہ سے ہوتا ہے. اور اللہ جس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دے تو اسے کوئی بند نہیں کر سکتا. سورۃ فاطر میں آتا ہے ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعدہ وہو العزیز الحکیم. جو کچھ اللہ لوگوں کے لیے رحمت میں سے کھول دے تو اسے کوئی بند کرنے والا نہیں، اور جو بند کر دے تو اس کے بعد اسے کوئی کھولنے والا نہیں. اور وہی سب پر غالب ہے، کمال حکمت والا ہے. یعنی اگر اللہ نے آپ کے لیے کوئی خیر لکھی ہے، وہ خیر چاہتا ہے تو ساری دنیا میں مل کے اس کو کوئی روک نہیں سکتا. اور اگر کوئی نقصان ہے، کوئی دروازہ بند ہے تو سب مل کر کتنا بھی چارہ کر لیں کوئی کھول نہیں سکتے. اسی طرح ساری دنیا کے لوگ مل کر اگر آپ کو کوئی تکلیف پہنچانا چاہیں، آپ کا برا چاہیں، تو آپ کو تکلیف نہیں پہنچا سکتے مگر اتنی ہی جتنی اللہ نے لکھی ہو. اسی طرح نفع بھی کوئی نہیں دے سکتا مگر اتنا ہی جتنا اللہ نے آپ کے لیے لکھا ہے. مسند احمد کی روایت میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ
وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ. فرمایا جان رکھو اگر ساری امت مل کر تمہیں نفع پہنچانا چاہے تو تمہیں نفع نہیں پہنچا سکتی سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا، اور اگر وہ سارے مل کر تمہیں نقصان دینا چاہیں تو تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا. قلم اٹھا لیے گئے، صحیفے خشک کر دیے گئے، لہذا اطمینان سے بیٹھے اور جو کر رہے ہیں اس کو یکسوئی سے اور دل جمعی کے ساتھ کرتے رہے. تو ہمیں کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلی بات یہ کہ اللہ کی طرف رجوع، اللہ پر بھروسہ، تقدیر پر ایمان کی تجدید، اپنے امور کو اللہ کے سپرد کرنا اور اللہ سے دعائیں مانگنا. وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. جو شخص اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لے گا تو یقیناً اسے سیدھے رستے کی طرف ہدایت دے دی گئی، اس کے امور درست ہو جائیں گے. سب سے اہم چیز کیا ہے؟ جو ہی خوف آئے، وسوسہ آئے، پریشانی آئے، کوئی نئی خبر سنے، اور خاص طور پر یہ جو خبروں میں اوپر نیچے آتا ہے اتنی ڈیتھس ہو گئی ہیں، اتنے لوگ مزید متاثر ہو گئے ہیں، فلاں ایئرپورٹ بھی بند ہو گیا، فلاں جگہ جانا بند ہو گئی، تو اس سے اور زیادہ خوف و ہراس پھیلنا شروع ہو جاتا ہے. تو جتنا خوف آئے اس سے زیادہ دعا شروع کر دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک دعا فائدہ دیتی ہے، اس کے بارے میں بھی جو کچھ نازل ہو چکا ہے اور اس کے بارے میں بھی جو نہیں اترا. بس اللہ کے بندو تم پر دعا کرنا لازم ہے. پھر اسی طرح اپنے آپ کو، اپنی آل اولاد کو، اپنے اموال کو اللہ کی حفاظت میں دے دیں، اللہ کی پروٹیکشن میں دے دیں. ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقمان حکیم کہا کرتے تھے، یہ سورۃ لقمان میں جن کا قصہ ہے، وہ حکمت کی باتیں ہیں ان کی منقول بہت سی، کہ جب کوئی چیز اللہ کی حفاظت میں دے دی جائے تو وہ اس کی حفاظت کرتا ہے. تو پھر ہمیں اپنی جان، اپنا مال، اپنی اولاد، اپنے اہل و عیال سب کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ ان سب کو میں تیری حفاظت میں دیتا ہوں، تو ان کو پروٹیکٹ کر. اب فیملیز بھی کہاں تک بکھری ہوئی ہیں نا، جہاں بھی کوئی ہے تو سب کی حفاظت فرما. پھر یہ کہ مصیبت کیوں آتی ہے، یہ آزمائشیں کیوں آتی ہیں؟ یہ ہمیں کچھ سکھانے کے لیے آتی ہیں، ہمیں اپنا محاسبہ کرنے کی دعوت دیتی ہیں کہ ہم کہاں کیا کمی کر رہے ہیں، کہاں ہماری کوتاہی ہے. تو ہمیں اپنی زندگیوں کا جائزہ لینا چاہیے. کیا جائزہ؟ کہ ہم اپنے فرائض پورے کر رہے ہیں یا نہیں، اپنے فرائض کی ادائیگی کا جائزہ لیں، اللہ کی اطاعت کے جتنے کام ہیں وہ کریں، نافرمانی کے کاموں سے رکیں، اللہ کے احکام کی حفاظت کریں. ہماری عملی زندگی میں جن چیزوں کا اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے وہ کریں، اور صرف کرنے والے کام ہی نہیں کرنے، جن چیزوں سے بچنے کا اللہ نے حکم دیا ان سے بچیں بھی. عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لڑکے میں تجھے چند کلمات سکھا رہا ہوں، اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. اللہ کے احکام کی حفاظت کرو تم اسے اپنے سامنے پاؤ گے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اللہ کی طرف سے پروٹیکشن ملے تو پھر آپ کو کیا کرنا ہے؟ اللہ کے احکام کی حفاظت کرنی ہے. اپنی عملی زندگی میں جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے ان کو کرنا ہے، کیونکہ گناہ جو ہیں وہ انسان کے لیے شر کا، مصیبت کا راستہ کھولتے ہیں. تو گویا دوسرے لفظوں میں نیکیوں کے کام کرنے ہیں اور برائیوں سے بچنا ہے. اور ضروری نہیں کہ اس وقت دنیا میں سارے لوگ صرف کورونا سے مر رہے ہوں، اس سے زیادہ موتیں ایکسیڈنٹ سے، اس سے زیادہ موتیں ہارٹ اٹیک سے اور دیگر بیماریوں سے ہو رہی ہیں. تو موت تو کبھی بھی آ سکتی، کسی کو بھی آ سکتی، کہیں بھی آ سکتی، تو اس کی تیاری تو رکھنی ہی چاہیے. تو یہ تکلیفیں کیوں آتی ہیں؟ تاکہ ہم جاگیں، واپسی کی تیاری کریں، اپنے اعمال کا جائزہ لیں، اپنی ذمہ داریوں کو پورا کریں، اپنے فرائض میں جو کمی کوتاہی ہے اس کو درست کریں. پھر یہ کہ اگر دعاؤں کے باوجود، توکل کے باوجود کوئی تکلیف کسی پر آ جاتی ہے، آپ پر یا آپ کے کسی پیارے پر، تو اس حال میں بھی ناراض نہیں ہونا اللہ سے، کیونکہ مومن کے لیے ہر حال میں خیر ہے. وہ عافیت میں تب بھی خیر میں، اگر اسے کوئی تکلیف آ پہنچی تب بھی خیر ہے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے کہ اس کے ہر حال میں خیر ہی خیر ہے، اور یہ بات مومن کے سوا کسی کو حاصل نہیں، مومن کے سوا کسی کو حاصل نہیں۔ اسے اگر کوئی تکلیف پہنچے تو وہ شکر کرتا ہے اور اس کے لیے تو اس میں بھی خیر ہے، اور اگر اسے کوئی نقصان پہنچے تو وہ صبر کرتا ہے تو وہ بھی اس کے لیے بہتر ہوتا ہے، یا وہ شکر کے حال میں ہے یا وہ صبر کی حالت میں ہے۔ اگر تکلیف پہنچتی ہے تو اس صورت میں صبر اور برداشت اور اللہ کی رضا پہ راضی رہنا، یہ پھر درجات کی بلندی کا باعث، اور یہ مومن کے سوا کسی کے لیے۔ غیر مومن کے لیے کیا ہے کہ اس کو تو نہ اللہ پر یقین ہے، نہ ایمان ہے، نہ آخرت کی جزا پر کوئی یقین ہے کہ یہاں دنیا میں پہنچنے والی تکلیف کے عوض مجھے وہاں پر بہت بڑا درجہ ملے گا، کیونکہ جس کو جو کوئی تکلیف آ جاتی ہے، حتیٰ کہ ایک کانٹا بھی اگر اس کو چبھتا ہے تو اس کے بدلے میں اس کے گناہ جھڑتے۔ تو اب غیر مومن کو تو یہ ثواب اور یہ امید نہیں ہے نا، لیکن مومن کے لیے تو اس میں بھی بہت خوشخبری ہے کہ کوئی بات نہیں، اگر تم کسی وبا کی لپیٹ میں آ گئے ہو تو اس میں بھی تمہارے لیے اجر ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان حفاظتی تدابیر بھی اختیار کرے اور علاج معالجہ بھی کرے۔ علاج معالجہ کرنا جو ہے وہ توکل کے منافی نہیں۔ تو بیماری سے بچنے کے لیے جو حفاظتی تدابیر ہیں اس میں کیا ہے کہ ایسی چیزوں کا استعمال کریں جو آپ کی امیونٹی بڑھائیں، کیونکہ وائرسز تو ہر وقت فضا میں ہوتے ہی ہیں، لیکن وہ کس کو اٹیک کرتے ہیں؟ جس کے اندر مدافعاتی نظام جو ہے وہ کام نہیں کرتا یا کم ہوتا ہے، تو اسے ہر طرح کے جراثیم افیکٹ کر جاتے ہیں۔ اور اس میں آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال کے طور پر آپ نے فرمایا بالائی علاقے کی اجوا کھجور کا نہار منہ استعمال کرنا ہر قسم کے جادو اور زہر سے شفا ہے، یعنی جو یہ کھجور کھاتا رہے گا اس کو بیماریاں اٹیک نہیں کریں گی، زہر بھی کھا لے تو اس کے اوپر اس کا برا اثر نہیں ہوگا۔ اسی طرح کلونجی جو ہے، شہد، یہ ساری چیزیں جو مسنون علاج ہیں، یہ بیماری کے آنے پر بھی کسی معالج کے مشورے کے ساتھ، اور بیماری کے آنے سے پہلے بھی انسان اگر ریگولرلی اپنی روٹین کی غذا میں کسی نہ کسی طرح شامل کر لے ان چیزوں کو تو اس سے فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ پھر آپ دیکھیں قرآن سے علاج کرنا، قرآن مجید میں آتا ہے سورۃ فصلت میں قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى، کہہ دیجئے یہ قرآن ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہدایت اور شفا ہے، اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں بوجھ ہے اور یہ ان کے حق میں اندھا ہونے کا باعث ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل میں ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ہم قرآن کے ذریعے سے وہ چیز نازل کرتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ تو قرآن سے مضبوط تعلق، قرآن کی تلاوت، قرآن کہیں سے بھی آپ پڑھیں وہ آپ کے لیے شفا ہے، لیکن خاص طور پر جو شفا کی آیات جن کو کہا جاتا ہے آیات شفا، ان کو اگر آپ پڑھیں تو انشاءاللہ اس سے بھی فائدہ ہوگا۔ پھر کسی بھی طرح کے وائرس کے اٹیک سے، چاہے کرونا ہو یا کوئی اور ہو، ہم اس سے تو ڈرے بیٹھے ہیں، لیکن اس کے علاوہ کوئی اور بھی تیار ہوں گے اٹیک کرنے کو، تو اس کے لیے صبح شام کی دعائیں اور اذکار، ان کی پابندی کریں۔ اس میں خاص طور پر یہ دعا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے جس نے شام کو 3 بار یہ دعا پڑھ لی اسے صبح تک کوئی اچانک مصیبت نہیں آئے گی، اور وہ ہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ اللہ کے نام سے، وہ ذات کے اس کے نام سے کوئی چیز زمین میں ہو یا آسمان میں نقصان نہیں دے سکتی، اور وہ خوب سنتا ہے اور خوب جانتا ہے۔ اور فرمایا اور جس نے صبح کے وقت یہ دعا پڑھ لی 3 بار، شام تک اسے کوئی مصیبت نہیں آئے گی، یعنی اچانک آ کے پڑھنے والی۔ راوی کہتے ہیں کہ اس حدیث کے روایت کرنے والے ابان بن عثمان کو فالج ہو گیا تھا، تو ان سے حدیث سننے والا ان کو تعجب سے دیکھنے لگا کہ پھر یہ فالج کیسے ہو گیا آپ کو؟ انہوں نے کہا کیا ہوا، مجھے کیا دیکھتے ہو؟ اللہ کی قسم میں نے عثمان رضی اللہ عنہ پہ جھوٹ نہیں بولا، اور نہ عثمان رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ بولا، لیکن جس دن مجھے یہ فالج ہوا میں اس دن غصے میں تھا اور یہ کلمات پڑھنے بھول گیا تھا۔ تو اس لیے پابندی کے ساتھ اس کو پڑھیں، اور پڑھنے کا وقت بھی یاد رکھیں کیا ہے۔
پڑھنے کا وقت سورج نکلنے سے پہلے، فجر کی اذان کے بعد سے لے کے سورج نکلنے تک، اور شام کے لیے عصر کی نماز کے بعد سے لے کر مغرب کی نماز تک. بعض لوگ مغرب کے بعد پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ صرف اذکار رہ جاتے ہیں، پروٹیکشن نہیں رہتی. بعض لوگ سورج نکلنے کے بعد پڑھ رہے ہوتے ہیں. پھر اسی طرح عافیت کی دعا. ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح اور شام کرتے تو ان دعاؤں کا پڑھنا نہیں چھوڑتے تھے. آپ نے کبھی چھوڑی ہی نہیں تھی. اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی و دنیای و اہلی و مالی، اللہم استر عوراتی و آمر روعاتی، اللہم احفظنی من بین یدی و من خلفی و عن یمینی و عن شمالی و من فوقی و اعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی. اے اللہ میں تجھ سے دنیا اور آخرت میں عافیت کا سوال کرتا ہوں. عافیت کا مطلب یہ کہ مجھے ہر شر سے بچا کے رکھنا، محفوظ رکھنا. اے اللہ میں تجھ سے عفو درگزر کی اپنے دین اور دنیا، اہل و عیال اور اپنے مال میں بہتری اور درستگی کی درخواست کرتا ہوں. اے اللہ میری ستر پوشی فرما اور مجھے خوف اور خطرات سے محفوظ رکھ. کتنی خوبصورت دعا ہے. اے اللہ تو میری حفاظت فرما، میرے آگے سے، میرے پیچھے سے، میرے دائیں سے، میرے بائیں سے، میرے اوپر سے، اور میں تیری عظمت کی پناہ لیتا ہوں اس بات سے کہ میں اچانک اپنے نیچے سے پکڑ لیا جاؤں. یعنی ہر طرف سے، چاروں طرف ہو گئے، ہر طرف سے پروٹیکشن، اوپر سے، نیچے سے، دائیں سے، بائیں سے، آگے سے، پیچھے سے، 6 جانب ہو گئے. یعنی کسی طرف سے بھی کوئی بلا اور کوئی مصیبت مجھ پر نہ آئے. پھر رات کو سوتے وقت سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات. ابو مسعود کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ہر رات سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ لی وہ اسے کافی ہو جائیں گی، ہر طرح کی بلا سے کافی ہیں. معوذتین اور قل ھو اللہ احد، یہ 3 بار صبح اور شام پڑھنا. آپ نے فرمایا صبح اور شام 3 بار یہ کہہ لو تو ہر چیز سے تمہاری کفایت ہو جائے گی. ساری بیماریاں اور ساری مصیبتیں اور بلائیں جو ہیں وہ ان سے پروٹیکشن ہو جائے گی. اسی طرح خاص طور پر بری بیماریوں سے بچنے کے لیے جو حفاظت کی دعا ہے، ایاک نستعین آپ کے پاس ہے، وہاں حفاظت کی دعائیں موجود ہیں. اس میں سے آپ یہ دعا نکال کے پڑھ سکتے ہیں. اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن سیء الاسقام. اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں برس سے، پاگل پن سے، کوڑھ سے اور بری بیماریوں سے، ساری بری بیماریاں. اور ہو سکتا ہے کہ یہ ایک تکلیف آئی ہے، تکلیف آپ تک نہیں پہنچی، کسی دنیا کے کسی اور حصے میں، آپ نے دعائیں پڑھنی شروع کر دی، تو ان دعاؤں کے برکت سے آپ اپنی زندگی میں کسی آنے والی بیماری سے بچ جائیں. ہو سکتا ہے کسی کو کینسر ہونے والا ہو، وہ اس سے بچ جائے. تو بعض اوقات کوئی تکلیف آتی ہے یا اس کا خوف آتا ہے تو اس سے بچنے کے لیے انسان کوئی وظیفہ شروع کر دیتا ہے، کوئی دعائیں شروع کر دیتا ہے. تو نہ صرف یہ کہ اس سے پروٹیکشن ہو جاتی ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اور مصیبتوں سے بھی پروٹیکشن ہو جاتی ہے. پھر اسی طرح ناگہانی اچانک آنے والی آفتوں سے، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءۃ نقمتک ومن جمیع سخطک. اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ تیری دی ہوئی کوئی نعمت چھن جائے، یا تیری دی ہوئی عافیت پلٹ جائے، یا کوئی ناگہانی عذاب آ جائے، اور تیرے تمام غصے سے تیری پناہ چاہتا ہوں. یہ جو اچانک آنے والی مصیبت ہے نا، یہ ایک دم یہ فتنہ پھوٹ اٹھا ہے دنیا میں، جس کے بارے میں عام لوگوں کے تو وہم و گمان میں ہی نہیں تھا، اور آئندہ بھی ہمیں کچھ پتہ نہیں کیا کیا آزمائشیں ہیں، کیا کیا بلائیں ہیں، کیا کیا مصیبتیں، کل تو کسی نے نہیں دیکھا. تو ہمارے ہاتھ میں کیا ہے؟ کچھ نہیں سوائے اس کے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں اور اس سے پروٹیکشن طلب کریں. اگر اس نے ہمیں پروٹیکٹ کر دیا تو پھر کوئی بھی نقصان دینے والا نہیں. اللہم لا مانع